اکثر اپنا اپنا کہنے والے دغا کر جاتے ہیں اور میٹھا بولنے والے ہی اکثر خنجر کھونپ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں اتنی ہوشیاری کہاں سے سیکھتے ہیں لوگ، ساتھ بھی رہتے ہیں، چلتے بھی ہیں، رشتے بھی نبھاتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، اوپر سے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ مذاق تو ہمیں بعد میں بنایا جاتا ہے، پہلے تو لوگ ہمیں اپنا بناتے ہیں۔ برے نہیں ہیں ہم، توڑے گئے ہیں، روئے نہیں ہیں، رلائے گئے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیسے ہیں، لیکن اتنے برے بھی نہیں جتنے بنائے گئے ہیں۔ تلاش تو ہے وعدہ نبھانے والے کی، ورنہ وعدہ توڑنے والے تو ہر جگہ ملتے ہیں۔ کبھی کبھی دل کو منا لینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہر ضد ہمیں خوشی نہیں دیتی۔ جو لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے وہ آپ کو اپنا کیسے مانیں گے؟ غرور کس بات کا کروں، مرنے کے بعد میرے اپنے ہی مجھے چھونے کے بعد ہاتھ دھوئیں گے۔ کسی کے لیے اتنا بھی کیا ٹوٹنا کہ خود کے لیے مسکرا بھی نہ پاؤ۔ ہمیشہ قسمت ہی خراب نہیں ہوتی، کئی بار ہم فیصلے ہی غلط کر لیتے ہیں۔ لوگ اگر تھوڑے سے قابل ہو جاتے ہیں تو دوسروں کو بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ آدمی کے الفاظ نہیں بولتے بلکہ اس کا وقت بولتا ہے۔ نہ جانے کس بات پہ انسان کو ناز ہے، جو آخری سفر کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہے۔ تعلقات بڑھانے ہیں تو کچھ عادتیں بری رکھو، عیب نہ ہو تو لوگ محفلوں میں نہیں بلاتے۔ وجہ چاہیے جو بھی ہو، دھوکہ آخر دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات سمجھنے میں ہے۔ مجھ جیسا انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ دوریاں معنی نہیں رکھتی جب دل ایک دوسرے سے وفادار ہوں۔ آج کے زمانے میں زیادہ اچھا ہونا بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ گرانے والے اگر اپنے ہوں تو سنبھلنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ آپ کی قدر تب کرتے ہیں جب ان کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ سے کہیں کہ آپ بدل گئے ہو تو 95% چانسز یہ ہیں کہ آپ نے صرف وہ چیزیں کرنی بند کر دی ہیں جو انہیں آپ سے چاہیے تھی، باقی آپ میں کچھ نہیں بدلا۔ لوٹتے وہ لوگ ہیں جو روٹھ کر چلے جاتے ہیں، ٹوٹ کر جانے والا کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ محبتیں تو اعزاز ہوا کرتی ہیں، لیکن جب کبھی خیرات بن جائیں تو کشکول توڑ دینا ہی دانش مندی ہے۔ صفائی دینا ایک ذہنی اور نفسیاتی کوشش ہے جو صرف عزیزوں کے لیے کی جاتی ہے، باقیوں کے لیے بس ایک وسیع مسکراہٹ اور ایک چھوٹا سا جملہ، تم سچے ہو۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ میرے راستے پر ہمیشہ وہ لوگ ہوں جو میرے ساتھ صاف اور ایماندار ہوں۔ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کا غم اپنے دل میں سمو لیتے ہیں، لیکن اپنا غم صرف اللہ کو بتاتے ہیں۔ عورت کا خوبصورت ہونا ایک عام سی بات ہے، مگر اپنی خوبصورتی کو خدا کے خوف سے چھپا لینا یہ ایک خاص بات ہے۔ جو خوشیاں اللہ سے غافل کر دے، جو تعلق اللہ کو ہی بھلا دے، جو کام نماز تک چھڑوا دے، وہ کام، وہ خوشی، وہ تعلق دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ عورت کو جب مرد سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ فطرت کے ہاتھوں مرد کی خدمت پہ اپنے آپ کو مجبور پاتی ہے۔ اگر عورت خدمت گزار نہیں تو جان لے کہ اسے آپ سے کبھی محبت ہوئی ہی نہیں۔ جب کوئی اتنی محبت کے بعد بھی آپ کا نہ بنے نا تو اس سے اجازت طلب کر لینی ہی چاہیے۔ کسی کو محبوب تسلیم کرنے کے بعد اس کی ذات میں عیب نکالنا کفر ہے۔ بڑھاپے میں روٹی آپ کی اولاد نہیں، آپ کی تربیت کھلائے گی۔ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا، بس یہی فرق ہے اللہ کی اور انسانوں کی محبت میں۔ لوگ شاید موت یا اگلے جہان میں جانے سے اتنے نہیں ڈرتے جتنا وہاں اس دنیا والوں کے دوبارہ ملنے سے ڈرتے ہیں۔
منہ پر مار دی جاتی ہیں ایسی محبتیں جن میں مخلص شخص آسانی سے میسر آ جائے۔ محبت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، شرک برداشت نہیں کرتی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک شرک کرنے والوں کو شرک کرنے والے ہی عطا کریں۔ جب عورت کو بے چینی اور بے قراری محسوس ہو اور بات بات پر لڑائی جھگڑے کرے تو سمجھ جانا کہ اس عورت کو ماہواری کے دن شروع ہونے والے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، عورت محبت کر لے تو وہ سب سن کر اپنی ذات کی تذلیل کروا کر بھی محبت پر قائم رہتی ہے۔ جب محبت ملے گی تو پھر سب حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محبت کے بغیر ہر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ مرد فطرتاً ایک بچہ ہے، جب کسی کی چاہت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے پانے کے لیے اس کی کیفیت ایک ضدی بچے کی سی ہو جاتی ہے۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ اس عورت کے دلی سکون کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جس کی محبت اس کا شوہر ہو۔ عشق میں مرد ہو یا عورت، دونوں سے یہ کبھی برداشت نہیں ہوتا کہ ان میں سے کوئی کسی اور کے ساتھ ہو۔ مرد تو پھر بھی کسی طرح برداشت کرتا ہے، پر عورت ظاہر شاہد نہ کروائے لیکن سکون اس کو ایک لمحہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ چاہتی ہے کہ یہ بس میرے ساتھ ہی رہے، اس کے لیے چاہے اس تیسری کو مارنا ہی کیوں نہ پڑے۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکی ان لڑکیوں کو جو محبت میں والدین کا بہانہ لگا کر کسی اور سے رشتہ جوڑ لیتی ہیں اور الزام بھی مرد پہ ڈال دیتی ہیں۔ انہیں محبت ہوتی ہی نہیں، ورنہ عورت ایک بار جسے منسلک ہو جائے پھر مر تو سکتی ہے لیکن کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور مرد تو پھر مرد ہے، وہ اپنی ذات کسی اور کا نام تک منسلک نہیں کرتا۔ میں ہزاروں ایسے مردوں کو جانتی ہوں جو کہ کوارے مر گئے صرف کسی کی جھوٹی محبت میں۔ عورت جب محبت کرنے پہ آتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے۔ جس عورت کی تھوڑی لمبی ہوتی ہے، ایسی عورت عجیب طبیعت کی مالک ہوتی ہے، سوچتی کچھ ہے اور کرتی کچھ ہے۔ ایسی عورتیں زیادہ تر احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں۔ جو عورت ہر وقت بغیر کسی وجہ کے ہنستی رہتی ہے، ایسی عورت کا دل اندر سے دکھا ہوتا ہے اور اپنے دل کو بہلانے کے لیے وہ بغیر کسی وجہ کے ہنستی رہتی ہے۔ جس عورت کے دانت باریک اور ہونٹ موٹے ہوں، ایسی عورت کی سوچ اور نظر تیز ہوتی ہے، اور ایسی عورت غصے کی بھی تیز ہوتی ہیں اور لوگوں کی غلطیاں پکڑنے میں ماہر ہوتی ہیں۔ مرد کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب اس کی محبت کسی اور کے ساتھ ہو، اس بات پر اس کو نیند تک نہیں آتی، مرتے دم تک ذہن میں رہتا ہے۔ ہونہار مرد بھی اس حالت میں کسی چیز کے قابل نہیں رہتا۔ ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے جس کو ایسا مرد ملے۔